بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادساً المضاف الی معرفت، یہ بھی معارف میں سے چھٹی قسم ہے کہ نکرہ کی اضافت معرفے کی طرف ہوئی ہو۔ ان اضیفت النکرۃ الی معرفت تعرفت، اگر نکرے کی اضافت ہوئی ہو معرفے کی طرف تو یہ معرفہ بن جاتا ہے۔ مثال ذالک کلمۃ کتاب، اس کی مثال کتاب کلمہ ہے۔ فإنہا نکرۃ، اس لیے کہ یہ نکرہ ہے۔ کتاب، کوئی کسی بھی کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے۔ وَإِنْ أُضِيفَتْ إِلَى مَعْرِفَةٍ مِّنَ الْمَعَارِفِ السَّابِقَةِ، لیکن اگر اس نکرے کی اضافت گزشتہ معارف میں سے کسی ایک معرفے کی طرف ہوا، اکتسبت التعریف منہا، یہ بھی اس میں بھی تعریف آ جائے گا، یہ بھی تعریف اپنے اندر لے لے گا، کما لے گا، ٹھیک ہے، اس کو بھی تعریف مل جائے گا، یہ بھی معرفہ بن جائے گا۔ نحو کتابک مفید، کتابک مفید، آپ کی کتاب مفید ہے۔ اضیفت الی ضمیر، یہاں پر کتاب کی اضافت ہوئی ہے ضمیر کی طرف، کتابک، تو ضمیر چونکہ معرفہ تھا، اس وجہ سے یہ جو نکرہ کی اضافت معرفی کی طرف ہو جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، کتاب محمد مفید، یہاں پر کتاب کی اضافت ہوئی ہے عالم کی طرف، کہ عالم محمد چونکہ ایک شخص کا نام تھا، عالم تھا، اب کتاب محمد، محمد کی کتاب مفید و مفید ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب ھذا الرجل مفید، اضیفت الی اسم اشارۃ، یہاں پر اس کتاب کی اضافت، نکرے کی اضافت ہوئی ہے ایک معرفے کی طرف، اور وہ معرفہ اسم اشارہ ہے، ھذا اسم اشارہ، ٹھیک ہے۔ تو کتاب ھذا الرجل، یہ یہاں پر بھی کیا ہے کہ یہ نکرہ سے معرفہ بن گیا۔ کتاب الذی علمنی مفید، اس شخص کا کتاب جس نے مجھے سکھایا مفید ہے۔ یہاں پر اسم موصول کی طرف اضافت ہوئی ہے ایک کتاب کی جو نکرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن معرفہ بن گیا اس لیے کہ اسم موصول معرفہ ہے۔ کتاب الرجل مفید، آدمی کا کتاب وہ مفید ہے۔ الرجل یہ معرب بالف لام تھا، اور کتاب کی اضافت ہوئی ہے اس معرب باللام کی طرف، اس نکرے کی، تو گویا نکرے کی اضافت معرفے کی طرف جب ہو جاتی ہے تو وہ نکرہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تطبیق من القرآن الکریم، قولہ تعالی ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، قولہ تعالی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح، قولہ تعالی فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ٹھیک ہے۔ قولہ تعالی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، قولہ تعالی وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ تنبیہات، ان اضیفت النکرہ الی معرفت تعرفت، نکرہ کی اضافت جب معرفہ کی طرف ہو جائے تو معرفہ بن جاتا ہے، لیکن وَإِنْ اضیفت الی نکرۃ تخصصت، اگر نکرے کی اضافت نکرے کی طرف ہو جائے تو اس میں تخصیص پیدا ہوگی، وَلَمْ تَتَعَرَّف، لیکن معرفہ نہیں بنے گا۔ جیسے کوئی کہے اعجبنی کتاب محمد، مجھے اچھا لگا محمد، اچھی لگی محمد کی کتاب، یہاں پر کتاب جو ہے معرفہ ہے، ٹھیک ہے، لأنہا اضیفت الی معرفہ، اس لیے کہ یہاں پر اس کتاب کی اضافت جو ہے وہ معرفی کی طرف ہوئی ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے اعجبنی کتاب طبیب، کتاب نکرہ مخصصہ ہے یہاں پر، کیوں؟ لأنہا اضیفت الی نکرہ، اس لیے کہ طبیب بھی نکرہ تھا، طبیب کوئی بھی ڈاکٹر، تو ڈاکٹر کی کتاب، طبیب کی کتاب مجھے اچھی لگی، تو یہاں پر چونکہ اس میں تخصیص تو پیدا ہوئی کہ عام کتاب نہیں بلکہ وہ کتاب کہ جو طبیب کی کتاب تھی، تو اتنی تخصیص تو پیدا ہوئی، لیکن اب تعین ابھی بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ طبیب بھی معرفہ نہیں ہے تو کتاب بھی نکرہ ہے اور وہ بھی نکرہ ہے، دونوں کی اضافت نکرے کی طرف ہوئی، یعنی نکرے کی اضافت نکرے کی طرف ہوئی۔ جید با هناك الفاظ متوغلة في التنکیر فلا تتعرف على اي حال، وہاں کچھ الفاظ ہے کہ جو نکرہ میں بہت اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، متوغل ہے، ٹھیک ہے، تنکیر میں، تو وہ کسی حال میں بھی ان کے چاہے آپ نکرے کی طرف اضافت کر دے یا معرفی کی طرف کر دے، اس سے معرفہ نہیں بنتا، جیسے مثلو ہے، غیرہ ہے، وحدہ ہے، یہ سارے حروف ہیں۔ جیسے قولہ تعالی ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، ٹھیک ہے، تو اب مثلہ یہ معرفہ نکرہ ہی رہے گا، یہ معرفہ نہیں بنے گا، اگرچہ اس کی اضافت جو ہے وہ ضمیر کی طرف ہوئی ہے۔
وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، یہاں بھی مثلکم یہ اس کی اضافت ضمیر کی طرف ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نکرہ ہی رہے گا۔ وقوله تعالی فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، کلمۃ مثل فی الآیات الثلاث السابقہ مضافہ الی ضمیر، تینوں گزشتہ آیات میں کلمہ جو مثل ہے یہ مضاف ہے ضمیر کی طرف۔ ومع ذلك لم تکتسب التعریف من الضمیر، اس کے باوجود بھی ضمیر سے کوئی معرفہ یہ نہیں بنا۔ ويدلك على ذلك انها وقعت في كل مثال نعتا للنكرة التي قبلها، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ معرفہ نہیں بنا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو اس سے پہلے نکرہ گزرا ہے اس کے لیے یہ جو ہے اس کے لیے نعت بنا ہے، نعت مثلا یعنی صفت بنا ہے اس کے لیے۔ ونعت النکرۃ نکرۃ، نکرہ کا جو صفت ہوتا ہے وہ بھی نکرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر معرفہ و نکرہ میں وہ اس میں جو ہے اس کی رعایت اپنے موصوف کا یہ لازمی ہوتا ہے، یہ شرط ہے کہ دونوں میں مطابقت ہو، ٹھیک ہے۔ وتقول هذا ايضا مع غیر فی قوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، تو غیرها سے پہلے جو جلود نکرہ آیا ہے یہ اس کے لیے صفت بن کر آیا ہے اور موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے، تو اسے پتہ چلا کہ غیرها بھی نکرہ ہے، اس لیے کہ جلودا نکرہ ہے۔ وقوله تعالی فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ، حدیث نکرہ ہے اس موصوف ہے اور غیر ہی صفت بن کر آیا ہے، اور یہ صفت نکرہ ہے غیر ہی، باوجود اضافت کے اس میں تعریف کوئی نہیں آئی، اس لیے دلیل اس پر کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ صفت بن کر آیا ہے حدیث نکرہ کے لیے۔ وقولہ تعالی ام لہم الہ غیر اللہ، غیر اللہ، غیر کی اضافت ہوئی ہے معرفے کی طرف، یعنی علم کی طرف، اللہ ذوالجلال کی طرف، ٹھیک ہے، اسم ذوالجلال کی طرف یا اسم الجلالہ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی طرف اضافت ہوئی ہے غیر کا۔ تو اب الہن اس سے پہلے جو آیا ہے نکرہ ہے تو یہ اس کے لیے صفت بن کر آیا ہے، الہن موصوف، غیر اللہ مضاف مضاف الیہ صفت، تو موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ غیر باوجود اس کی اضافت کے علم کی طرف اس میں کوئی تعریف نہیں آئی۔ وکلمۃ وحد تضاف دائما الی ضمیر، وحدہ جو کلمہ ہے یہ ہمیشہ ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ ومع ذلک تعرب حالا فی کل موضع، باوجود اس کے یہ ہر جگہ میں حال ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ وحد کا کلمہ آتا ہے، وحدہ، وحدہ کا، وحدی، یہ کلمہ ہمیشہ حال بن کر آتا ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ میں یہ حال ہی ہوگا اعراب کے لحاظ سے۔ والحال لا تکون الا نکرۃ، حال ہمیشہ نکرہ ہی ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا، جیسے قولہ تعالی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ،